فرمایا چلو یوں کرو کہ 10 راتوں میں قرآن ختم کر لیا کرو. کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں اس سے بھی پہلے قرآن ختم کرنے کی استطاعت رکھتا ہوں. کہا چلو 7 راتوں میں ختم کر لیا کرو. کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں اس سے بھی جلدی قرآن ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. فرمایا چلو 3 راتوں میں قرآن ختم کر لیا کرو. جی میرے بھائی غور کریں، عبداللہ بن عمرو بن عاص سے مقابلہ کریں. مقابلہ اس میدان میں ہونا چاہیے. اس دنیا میں لوگوں کے مابین ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. ہر کوئی دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ دوڑ کس معاملے میں ہے؟ دنیا حاصل کرنے کے معاملے میں، دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے معاملے میں، دنیا کا مال حاصل کرنے کے معاملے میں، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے معاملے میں. اور اس مقابلے نے انسان کو اپنے رب سے، آخرت سے اور اپنے حقیقی مستقبل سے غافل کر دیا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص نے تمہیں غافل کر دیا ہے. مقابلہ دنیاوی امور میں نہیں ہونا چاہیے. مقابلہ کس میں ہونا چاہیے؟ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کس میدان میں کرنی چاہیے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ جنت حاصل کرنے کے معاملے میں، جنت کی دائمی اور عظیم الشان نعمتیں حاصل کرنے کے معاملے میں مقابلہ ہونا چاہیے. مقابلے کا میدان کیا ہونا چاہیے؟ کہ میں نے اللہ سے مغفرت کا سرٹیفکیٹ لینا ہے اور اس معاملے میں دوسروں سے زیادہ نیک اعمال بجا لانے ہیں تاکہ میں اللہ کی طرف سے مغفرت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لوں. سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، کہ اے لوگو ایک دوسرے سے آگے نکلو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو. کیا حاصل کرنے کے لیے؟ اللہ کی طرف سے ملنے والی بخشش کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرو. وہ جنت جس کی چوڑائی آسمانوں زمین کے برابر ہے. مقابلے کا میدان یہ ہے میرے بھائیوں، مقابلے کا میدان یہ ہے کہ قرآن کے معاملے میں کون آگے ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں کون آگے ہے. مقابلہ اس میں ہونا چاہیے. امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لا حسد الا فی اثنتین، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ رشک کریں کس کے اوپر؟ رجل علمہ اللہ القرآن فہو یتلوہ آناء اللیل و آناء النہار. آپ رشک کریں اس شخص کے اوپر جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دی ہے اور وہ صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اس کو دیکھ کے آپ کہیں لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان فعملت مثل ما یعمل، کاش مجھے وہ دولت مل جائے جو اس آدمی کو ملی ہوئی ہے. کاش مجھے بھی قرآن پڑھنے کا وہ طریقہ آ جائے جو اس کے پاس ہے. کاش میں بھی قرآن کو زبانی پڑھ سکوں. کاش میں بھی قرآن کو اسی مٹھاس، اسی شیرینی کے ساتھ پڑھ سکوں جیسے یہ پڑھتا ہے. رشک یہاں پہ ہونا چاہیے، مقابلہ یہاں پہ ہونا چاہیے. فرمایا دوسرے نمبر پہ وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا
اور وہ اس مال کو صرف کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، خرچ کرتا ہے کہاں؟ فی الحق، باطل کے اوپر نہیں، ڈانس کی محفلوں کے اوپر نہیں، شرکیہ امور کے اوپر نہیں، بدعات کو رواج دینے کے لیے نہیں، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ اس مال کو خرچ کرتا ہے توحید والی مساجد پہ، دینی مدارس پہ، یتیموں پہ، بیواؤں پہ، فقیروں پہ، مسکینوں پہ، طالب علموں پہ، علماء کرام پہ۔ اور اس کو دیکھ کے کوئی کہتا ہے کاش اللہ مجھے بھی اتنا مال دے جتنا مال اس کے پاس ہے، اور میں بھی اسی انداز میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ یہ ہے میرے بھائیوں رشک کا میدان، یہ ہے مقابلے کا میدان۔ رشک کریں اس شخص کے اوپر جس کا بیٹا حافظ قرآن بن چکا ہے، آپ کے 5 بچے ہیں کوئی بھی نہیں بنا، اس کا ایک بچہ بن چکا ہے، وہ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا بچہ حافظ قرآن کیوں نہیں بنا؟ آپ کے رشتہ دار کے 2 بچے عالم دین بن چکے ہیں، آپ کا صرف ایک کیوں ہے؟ آپ کا ساتھی تاجر ایک مسجد بنا چکا ہے، آپ نے ابھی تک ایک مسجد بھی نہیں بنائی۔ یہ ہے مقابلے کا میدان۔ اس موضوع پہ غور کرنا چاہیے، اس موضوع پہ سوچنا چاہیے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ تعالی ہمیں مقابلہ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، آگے بڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں، نیکی کے میدان میں، خیر کے میدان میں۔ اور یہی میدان صحابہ کرام کا میدان تھا۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب صحابہ کرام آئے، فقیر صحابہ کرام آئے۔ کیا لینے آئے ہوں گے؟ مال کی درخواست، جاب کی درخواست کہ ہمیں جاب مل جائے، ہمیں کوئی پلاٹ مل جائے؟ نہیں میرے بھائیوں، نہیں۔ حالانکہ غریب آئے تو امید یہی ہوتی ہے کہ مال لینے آیا ہوگا، لیکن یہاں پہ مقابلہ مال کا نہیں ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ذهب اہل الدثور بالاجور، ذهب اہل الدثور بالدرجات العلا والنعیم المقیم۔ جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ جنت لے گئے، جنت کے درجات لے گئے، دائمی نعمتیں لے گئے، اللہ کے رسول ہم پیچھے رہ گئے۔ کیسے؟ کہنے لگے یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ روزے رکھتے ہیں، رمضان کے روزے ہم رکھتے ہیں، رمضان کے روزے وہ رکھتے ہیں، سوموار جمعرات کا روزہ ہم رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں۔ امیر بھی نمازیں پڑھنے میں پیچھے نہیں ہے، روزے رکھنے میں پیچھے نہیں ہے۔ آج یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ نماز روزے میں پیچھے ہیں، لیکن صحابہ کرام کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ غریب صحابہ کرام ان امیروں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں نیک اعمال کے معاملے میں۔ کہنے لگے اللہ کے رسول، نمازوں کے معاملے میں ہم ایک جیسے، روزوں کے معاملے میں ہم ایک جیسے، لیکن صدقہ خیرات کی باری آتی ہے، مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ان کے پاس مال ہے وہ خرچ کرتے ہیں اور ہم خرچ نہیں کر پاتے۔ یہ نہیں کہا کہ بیگم بھوکی رہتی ہے، بچے بھوکے رہتے ہیں، ہم انہیں اچھا لباس نہیں دے پاتے، اچھی رہائش نہیں دے پاتے، نہیں 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 نہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مقابلہ ہے، اس معاملے میں ہم ان سے پیچھے ہیں۔ وہ اس مال کے ذریعے حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں، اور ہم یہ کام نہیں کر پاتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا افلا ادلکم علی شیء، افلا اعلمکم شیئا تدرکون به من سبقکم وتسبقون به من بعدکم۔ یہ جو الفاظ میں نے ابھی پڑھے ہیں عربی میں، ان میں سبقت کا لفظ آ رہا ہے، اس کے اوپر غور کیجئے گا، مقابلے کا لفظ آ رہا ہے، سبقت۔ افلا اعلمکم شیئا
تدرکون بہ من سبقکم وتسبقون بہ من بعدکم، تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتاؤں، ایسے کلمات نہ بتاؤں؟ یہ وظیفہ اگر تم کرو گے تو تم ان لوگوں سے جا ملو گے جو نیکیوں میں تم سے آگے ہیں، مقابلہ ان سے جا ملو گے جو نیکیوں میں تم سے آگے ہیں، اور جو نیکیوں میں تم سے پیچھے ہیں تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول بتائیے، ضرور بتائیے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر نماز کے بعد 33 بار کہنا ہے سبحان اللہ، 33 بار کہنا ہے الحمدللہ، 33 بار کہنا ہے اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے کہ یہ وظیفہ تو ہم سب کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مجھے شیخ البانی رحمہ اللہ یاد آ گئے، ان کا کلپ یوٹیوب پہ موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کیا کھیل تماشا ہے کہ اللہ اکبر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اور صرف سین منہ سے نکل رہا اور کچھ نہیں۔ بھی ٹھہر کے کہیں، غور کرتے ہوئے کہیں سبحان اللہ، آپ کو پتا چلے کہ آپ نے کیا کہا ہے۔ آپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ آپ نے یہ اعلان کیا اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ آپ نے یہ اعلان کیا اللہ ہر عیب سے پاک ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ نے بغیر کسی حکمت کے، بغیر کسی مقصد کے پیدا کی ہو۔ الحمدللہ کہیں تو آپ کو احساس ہو کہ آپ نے کیا کہا ہے۔ آپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہر تعریف جچتی ہے تو میرے رب کو، ہر تعریف کے لائق کوئی ذات ہے تو میرا رب ہے۔ اللہ اکبر کہیں تو آپ کو احساس ہو کہ میرے رب سے کوئی بڑا نہیں۔ اس لیے جب مؤذن مجھے نماز کے لیے بلائے گا تو کسی بھی چیز کو رکاوٹ نہیں بننے دوں گا، نہ بیگم کو، نہ بچوں کو، نہ والدین کو، نہ کسی آفس کے ڈائریکٹر کو۔ اللہ نے بلایا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر 100ویں بار کہنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کسی بھی عبادت کے لائق ہو، ہر عبادت اسی کے لیے، وہ تنہا ہے، عبادت کے معاملے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ایک ایک چیز کا مالک وہ ہے، اور ہر تعریف کے لائق وہ ہے، موت و حیات کا مالک وہ ہے، ایک ایک چیز پہ قدرت رکھنے والا وہ ہے۔ فقیر صحابہ کرام نے یہ وظیفہ حاصل کیا اور بڑے خوش کس بات پہ کہ اب ہم بھی نیکیوں کے لحاظ سے، اللہ کا قرب لینے کے لحاظ سے، اللہ کی محبت پانے کے لحاظ سے امیر لوگوں کے برابر ہو جائیں گے، مقابلہ۔ لیکن امیر لوگ کہاں پیچھے رہنے والے تھے، انہوں نے بھی اس وظیفے کو اپنا لیا، وہ بھی یہ وظیفہ کرنے لگے۔ غریبوں کے لیے بھی سبق ہے اس حدیث میں، امیروں کے لیے بھی، کہ صرف اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا کافی نہیں ہے۔ آپ افطاری کروا رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت عظیم عمل ہے۔ آپ مسجد پہ، مدرسے پہ خرچ کر رہے ہیں، بہت عظیم عمل ہے، لیکن تلاوت کلام پاک میں آپ پیچھے کیوں ہیں؟ نمازوں میں آپ پیچھے کیوں ہیں؟ تراویح اور قیام کے معاملے میں آپ پیچھے کیوں ہیں؟ یہ امیر صحابہ کرام، انہوں نے بھی یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا۔ غریب صحابہ کرام پھر آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ وظیفہ تو وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، پھر یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، مقابلہ دیکھیں آپ نیکی کے معاملے میں، اس انداز سے مقابلہ کیجئے، پوری زندگی مقابلہ جاری رہے نیکیوں کے معاملے میں۔ اور اصول کیا دیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟
اللہ اکبر، کتنا عظیم الشان اصول ہے۔ فرمایا دنیاوی امور میں اس کی طرف دیکھو جو آپ سے نیچے ہے، جو آپ سے پیچھے ہے۔ آپ کی سیلری 20,000 ہے، آپ ان کی طرف دیکھیں جن کی 15,000 ہے۔ آپ کی سیلری 15,000 ہے، آپ ان کی طرف دیکھیں جن کی سیلری 10,000 ہے، اور کہیں الحمدللہ کہ میں ان سے آگے ہوں۔ آپ کا مکان کرائے پہ ہے تو آپ ان کی طرف دیکھیں جو کرائے پہ بھی مکان لینے کی طاقت نہیں رکھتے، اور پھر کہیں الحمدللہ کہ میں کئی لوگوں سے آگے ہوں۔ آپ کی ایک آنکھ نہیں ہے، آپ ان کی طرف دیکھیں جن کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں، اور کہیں الحمدللہ۔ آپ کے پاس بیٹے نہیں ہیں، صرف بیٹیاں ہیں، ان کی طرف دیکھیں جن کے پاس بیٹی بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، ان کی طرف دیکھیں جن کے پاس بیوی بھی نہیں ہے، شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو آپ بہت سے لوگوں سے بہتر ہیں۔ جب آپ دنیاوی امور میں ان کی طرف دیکھیں گے جو آپ سے پیچھے ہیں، آپ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور فرمایا نیکی کے معاملے میں، قرآن کی تلاوت کے معاملے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں، نفل پڑھنے کے معاملے میں، اذکار کرنے کے معاملے میں، ان کی طرف دیکھیں جو آپ سے آگے ہیں۔ میرا ساتھی، میرا دوست روزانہ 5 پارے تلاوت کر رہا ہے، میں 4 کیوں کر رہا ہوں؟ میرا فلان دوست 10 پارے کر رہا ہے، میں 5 کیوں کر رہا ہوں؟ مقابلہ نیکی کے میدان میں ہونا چاہیے میرے بھائیوں، خیر کے معاملے میں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام نے کیسے مقابلے لگائے؟ ایک حدیث آپ سن چکے ہیں، ایک اور حدیث کے اوپر غور کیجئے گا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، راوی ہیں اس حدیث کے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی کہ اللہ کی راہ میں مال صرف کرو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ جن دنوں آپ نے یہ ترغیب دی، یہ اپیل کی، ان دنوں میرے پاس بہت سا مال تھا، تو میں نے کہا کہ اگر میرے لیے زندگی میں کبھی نیکی کے میدان میں ابو بکر سے آگے نکلنا ممکن ہوا تو آج میں نکل سکوں گا، رضی اللہ تعالی عنہما۔ مقابلہ عمر فاروق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے نکلنا چاہتے ہیں نیکی کے معاملے میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں سے شاباش لینے کے لیے نہیں۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کا آدھا مال لے کر حاضر ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے کہا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مال کے 2 حصے کیے، ایک میں نے اپنے گھر والوں کو دیا اور ایک آپ کے پاس لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ بعد میں جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، گھر کا سارا مال لے کر حاضر ہو گئے۔ آپ نے کہا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا گھر والوں کے لیے اللہ رب العزت کو چھوڑا ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں میں نے اس موقع پہ کہا تھا لا اسابقک الی شیء ابدا، ابو بکر میں آج اعتراف کرتا ہوں، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ خیر کے کسی بھی شعبے میں میرے لیے آپ سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور عمر فاروق بھی کم نہیں ہے، مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا ہم نے مقابلہ کرنے کے بارے میں سوچا؟ کبھی عمل کرنا دور کی بات ہے، کبھی سوچا ہو کہ میں نے فلاں آدمی سے مقابلہ کرنا ہے نیکی کے معاملے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ کبھی سوچ ذہن میں آئی ہو؟
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی بھی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ عبداللہ بن مسعود نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں تلاوت کر رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے، غور سے ان کی تلاوت سنتے رہے۔ جب عبداللہ بن مسعود نے اللہ اکبر کہا اور رکوع میں چلے گئے اور پھر سجدے میں چلے گئے، تو آپ نے کہا سل تعطا سل تعطا۔ عبداللہ بن مسعود کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم سجدے میں جا رہے ہو، سجدے میں خوب دعائیں کرو، اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ پھر آپ آگے چل پڑے اور کہا من سرہ ان یقرأ القرآن غضا کما انزل فلیقرأ من ابن ام عبد، جو یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت ویسے کروں جیسے رب نے قرآن نازل کیا ہے، تو وہ عبداللہ بن مسعود سے قرآن سیکھے۔ میرے بھائیوں، میرے سمیت ہم میں سے اکثر لوگ تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم کی پنجابی میں، جبکہ قرآن کریم نازل ہوا ہے عربی زبان میں۔ تو آپ یہاں پہ ترغیب دے رہے ہیں کہ قرآن ویسے پڑھو جیسے اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اوپر دیکھ کر حروف کو پہچان لینا، ناظرہ سادہ قرآن کریم پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ مجھ میں، آپ میں جذبہ ہونا چاہیے کہ میں نے قرآن کو بالکل ویسے پڑھنا ہے جیسے اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ قرائے کرام کے سامنے بیٹھا جائے، ان سے وقت لیا جائے، باقاعدہ قرآن سیکھا جائے، چاہے آپ کی عمر 50 سال ہے یا 60 سال۔ خوش نصیب ہیں کبھی قبر میں نہیں گئے، خوش نصیب ہیں کبھی بھی موقع میسر ہے، سیکھنے کے لیے اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، قرآن کو سیکھا جائے۔ ویسے بھی ہم ماہ رمضان میں ہیں، اور ماہ رمضان ماہ قرآن ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ عبداللہ بن مسعود کی تعریف کی ہے اور لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ آپ لوگ باقاعدہ قرآن سیکھیں، اور کس سے سیکھیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس کے بعد تینوں چلے گئے۔ عمر فاروق کہتے ہیں میں رات کو گھر سے نکلا اور عبداللہ بن مسعود کے گھر آیا تاکہ ان کو خوشخبری دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بارے میں یہ الفاظ کہہ رہے تھے۔ یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ بھی نیکی ہے۔ یہ کون سی نیکی ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کو خوشی کی خبر دینا، جس سے وہ خوش ہو۔ آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ میں اور آپ، ہمارا معمول بن چکا ہے دوسروں کو تنگ کرنا، طنز کرنا، مذاق اڑانا، بےزتی کرنا، گالی دینا، برا بلا کہنا۔ نہیں میرے بھائیوں، مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا۔ مسلمان کا کام ہے اپنے بھائی کو خوشی پہنچائے۔ تکلیف دینا مسلمان کو بہت بڑا جرم ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے؟ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے کچا پیاز کھایا ہے مسجد میں نہ آئے۔ کیوں؟ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ سگریٹ پی کر کسی مسلمان بھائی کے پاس بیٹھنا، اس سے گفتگو کرنا، یہ کیسا ہوگا؟ کم از کم سگریٹ پینے والے اپنی بیگم بچوں کے ساتھ تو بیٹھتے ہیں، انہیں تو تکلیف دیتے ہیں اپنی بدبو کے ذریعے۔ جبکہ مسلمان بھائیوں کو خوشیاں دیں، مسکرائیں۔ مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے، نیکی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے ہیں تاکہ عبداللہ ابن مسعود کو خوشخبری دے کر خوشی پہنچائیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، ان کو آواز دی،
وہ کہنے لگے ما جاء بک ہذہ ساعہ، رات کے اس وقت آپ کیسے تشریف لائے، کیا معاملہ ہے؟ عمر فاروق کہنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی شان میں کچھ الفاظ کہے ہیں، وہ الفاظ آپ کو سنانے آیا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ اس معاملے میں ابو بکر تم پہ نمبر لے چکے ہیں، یہ خوشخبری مجھے تم سے پہلے ابو بکر پہنچا چکے ہیں۔ عمر فاروق کہتے ہیں میں نے کہا کہ اگر وہ یہ کام کر چکے ہیں تو مجھے کوئی تعجب نہیں ہے، فَإِنَّهُ سَبَّاقٌ فِي الْخَيْرَاتِ، خیر کے ہر کام میں ابو بکر سب سے آگے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ وہ کام ہے جن میں مقابلہ ہونا چاہیے، اور پوری زندگی یہ مقابلہ جاری رہنا چاہیے، خصوصاً رمضان میں، اور پھر خصوصاً رمضان کے آخری عشرے میں۔ آخری عشرہ آپ جانتے ہیں کہ وہ عشرہ ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کے لیے لنگوٹ کس لیا کرتے تھے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اپنی بیگمات کو رات کو سونے نہیں دیتے تھے، عبادت کے لیے انہیں بیدار رکھتے تھے۔ یہ قیمتی راتیں معلوم نہیں آئندہ سال ہمیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی۔ آخری عشرہ میرے بھائیوں اعتکاف کا عشرہ ہے، آخری عشرہ شب قدر کو پانے کا عشرہ ہے، اللہ کی راہ میں خوب عبادت کرنے کا عشرہ ہے، کلام پاک کی خوب تلاوت کرنے کا عشرہ ہے۔ صحابہ کرام عبادت کے معاملے میں بڑی محنت کیا کرتے تھے، رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی۔ صحابہ کرام کے ان واقعات کو سنیں اور ان جیسا بننے کی آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کروں۔ یہ جناب عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اعلان کیا، اور یہ اعلان نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا، کیا لَأَصُومَنَّ النَّهَارَ وَلَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ، جب تک زندہ ہوں تب تک روزانہ کی بنیاد پہ روزہ رکھا کروں گا، اور رات میری قیام میں گزرا کرے گی، نماز میں گزرا کرے گی، نماز میں تلاوت کرتے ہوئے گزرا کرے گی۔ یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی، آپ نے اس موضوع پہ عبداللہ بن عمر بن عاص سے گفتگو کی اور انہیں بتایا کہ تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے اوپر کئی ایک حقوق ہیں۔ کہا یوں کیا کرو، اقرأ القرآن فی کل شہر، کہ ایک مہینے میں ایک بار قرآن ختم کر لیا کرو، اس سے پہلے قرآن ختم نہ کیا کرو۔ کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں اس سے جلدی قرآن کریم ختم کرنے کی آسانی سے طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا چلو یوں کرو کہ 10 راتوں میں قرآن ختم کر لیا کرو۔ کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں اس سے بھی پہلے قرآن ختم کرنے کی استطاعت رکھتا ہوں۔ کہا چلو 7 راتوں میں ختم کر لیا کرو۔ کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں اس سے بھی جلدی قرآن ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا چلو 3 راتوں میں قرآن ختم کر لیا کرو۔ جی میرے بھائی غور کریں، عبداللہ بن عمر بن عاص سے مقابلہ کریں، مقابلہ اس میدان میں ہونا چاہیے۔ ہم کتنی راتوں میں قرآن ختم کرتے ہیں، کتنے دنوں میں قرآن ختم کرتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر بن عاص کو اجازت دی گئی کہ 3 راتوں میں آپ قرآن ختم کر سکتے ہیں، اس سے پہلے ختم نہ کریں۔ لیکن ان کی کوشش دیکھیں، ان کی محنت دیکھیں، ان کا جذبہ دیکھیں۔
روزوں کی طرف آ جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ روزوں میں بھی کمی کریں, کبھی روزہ رکھ لیا کریں اور کبھی ناغا کیا کریں. کہا تم یوں کیا کرو کہ ہر مہینے 3 روزے رکھ لیا کرو اور ہر روزے پہ 10 نیکیاں ملیں گی, اور یوں ہو جائے گا گویا کہ تم نے روزانہ روزہ رکھا ہے. 3 روزے رکھنے سے 30 کا ثواب مل جائے گا. کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں اس سے زیادہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں. آپ نے کہا کہ یوں کیا کرو, 1 دن روزہ رکھ لیا کرو, 2 دن ناغا کر لیا کرو. کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں اس سے زیادہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں. کہا یوں کرو کہ 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن ناغا کر لو. یہ داودی روزہ ہے, داود علیہ السلام کا روزہ ہے, اور اس سے افضل روزہ کوئی نہیں ہے. جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص نے پھر اس عمل کو اپنا لیا. میرے بھائیوں دیکھیں, نیکی پہ اصرار, نیکیوں پہ نیکیاں کرنے کا جذبہ, یہ صرف عبداللہ بن عمرو بن عاص کا معاملہ نہیں ہے. ہر صحابی دوسرے سے آگے نکلنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے. جناب بلال کو دیکھیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ بلال, میں نے گزشتہ رات جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنی ہے. کون سا ایسا عمل ہے جس پہ تمہیں بڑی امیدیں ہیں؟ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ اعزاز ملا ہے, یہ شرف ملا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کوئی خاص عمل نہیں ہے سوائے ایک عمل کے, اور ان الفاظ پہ رکیں اور غور کریں. اگر یہی سوال کوئی مجھ سے کرتا کہ آپ کے بارے میں یہ خواب آیا ہے اور آپ کیا عمل کرتے ہیں, تو شاید میرے الفاظ یہ ہوتے کہ میرا کوئی ایک عمل ہے, ایک فہرست ہے اعمال کی, کون کون سا عمل بتاؤں. اور صحابی کی تواضع دیکھیں, عاجزی دیکھیں, کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کوئی خاص عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں ہر وضو کے ساتھ نماز لازمی طور پہ پڑھتا ہوں, دن ہو یا رات, جب بھی وضو کرتا ہوں اس کے ساتھ نماز لازمی پڑھتا ہوں. شاید میرے جیسے کئی بھائی سوچیں کہ یہی عمل تو ہم بھی کرتے ہیں, جب بھی وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں. تو جناب بلال کی کیا خصوصیت ہوئی؟ میرے بھائیوں وہ باوضو رہتے تھے, جب بھی وضو ٹوٹتا دوبارہ وضو کرتے اور ہر وضو کے ساتھ کوئی نہ کوئی نماز پڑھتے, اور ہم ٹوٹل وضو کرتے ہی 5 ہیں. تو جناب بلال کا یہ عمل دیکھیے, عبادت کے معاملے میں یہ محنت دیکھیے کہ انہوں نے اپنے ساتھ ایک عہد کر رکھا تھا کہ جب بھی وضو کروں گا وضو کے ساتھ کوئی نہ کوئی نماز پڑھوں گا, جس کو ہم تحیۃ الوضو کہتے ہیں. جناب جویریہ کی طرف آ جائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وائف ہیں, ام المؤمنین ہیں, میری اور آپ کی ماں ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح کی نماز کے موقع پہ گھر سے نکلے, چاش کے وقت گھر واپس آئے, جناب جویریہ کو جیسے چھوڑ کر گئے تھے ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی, جہاں چھوڑا تھا وہاں بیٹھی ہوئی تھی, اور وہی عمل کر رہی تھی جو عمل اس وقت کر رہی تھی جب آپ گھر سے نکلے تھے. تو آپ نے کہا جویریہ اس وقت سے اب تک تم یہی عمل کر رہی ہو؟ کہنے لگی ہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تب سے میں اللہ کا ذکر کر رہی ہوں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب میں گھر سے نکلا تو میں نے تم سے جدا ہونے کے بعد, تم سے الگ ہونے کے بعد 4 کلمات 3 بار کہے ہیں, 4 کلمات 3 بار کہے ہیں. ترازو کے ایک پلڑے میں
وہ سارے اذکار رکھ دیے جائیں جو تم نے صبح سے اب تک کیے ہیں، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں یہ 4 کلمات رکھ دیے جائیں جو میں نے 3 بار کہے ہیں، وہ پلڑا بھاری ہوگا جس پلڑے میں یہ ذکر ہوگا جو میں نے کیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی۔ لیکن میرے بھائیو، میں فی الحال اس وظیفے کی شان بیان نہیں کرنا چاہ رہا، فی الحال یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب جویریہ فجر سے لے کے چاش تک اپنے مصلے پہ بیٹھی ہوئی ہیں، مسلسل اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہی معمول تھا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے اور سورج نکلنے تک مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ ان کے شاگرد امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار ان سے ملنے کے لیے صبح گیا اور دیکھا کہ مسلسل اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب فارغ ہوئے مجھ پہ نگاہ پڑی تو کہنے لگے یہ میرا روزانہ کا معمول ہے، اگر میں اس معمول کو ترک کر دوں تو میرے جسم میں طاقت نہیں رہتی۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی طرح، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہمیں چاہیے آنے والے ان ایام کو غنیمت جانیں، تلاوت میں اضافہ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں، لیکن نیت صاف ہو۔ مقابلہ اس لیے کہ رب العزت راضی ہو جائے۔ جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے۔ خرچ کرنے میں کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر پاتا تھا، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کی سخاوت، آپ کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اپنے عروج پہ ہوتا تھا۔ تیز رفتار آندھی سے زیادہ رفتار کے ساتھ آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرتے تھے۔ اور انہی دنوں آپ کی ملاقاتیں شروع ہو جاتی، کن کے ساتھ؟ جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ کس لیے؟ اللہ اکبر، قرآن کریم کا دور کرنے کے لیے۔ جناب جبریل علیہ السلام کو قرآن سنا بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ میرے وہ بھائی جنہیں قرآن کریم سنانے کا موقع نہیں ملتا، آپ کوئی حافظ قرآن اپنے جیسا تلاش کریں، اس کے ساتھ رات کو کھڑے ہو جایا کریں، قرآن کریم کا دور کریں۔ آپ آدھے حافظ ہیں، اس کے لیے بھی کسی کو تلاش کر لیں، کوئی نہیں ملتا، آپ کی بیگم تو موجود ہے، وہ آپ کی شریکہ حیات ہے، ایک ایک معاملے میں آپ کے ساتھ شریک ہوتی ہے۔ قیام اللیل میں، تراویح کی نماز میں، تہجد میں بھی اسے اپنا شریک بنائیں، ساتھی بنائیں۔ وہ آپ کے پیچھے کھڑی ہو جائے، آپ آگے کھڑے ہوں، آپ قرآن پڑھیں، وہ قرآن سنیں۔ تو میرے بھائیوں، ان ایام کو غنیمت جانا جائے، اور خصوصاً اعتکاف۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخشے بخشائے، اس کے باوجود ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا معمول آخری وقت تک رہا ہے، بلکہ آخری سال آپ نے اعتکاف 20 راتوں کا کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اعتکاف کرتے، آپ کی بیویاں بھی خیر کے اس کام میں شریک ہوتی، وہ بھی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اور میرے بھائیوں، اعتکاف وہ عمل ہے جو زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ کیا کرتے تھے۔ آپ سب نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جناب عمر فاروق کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں منت مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں 1 رات کا اعتکاف کروں گا، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اپنی نظر کو، منت کو پورا کرو۔ تو میرے بھائیو، اعتکاف بہت عظیم عمل ہے،
پورا سال ہم مصروف رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، کس کے ساتھ؟ کاروبار کے ساتھ، مال کے ساتھ، جاب کے ساتھ، بیگم کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ۔ 10 دن اللہ کے لیے وقف کر دیں، اللہ کے لیے خاص کر دیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کی راہ میں مکہ چھوڑا، مدینہ شفٹ ہو گئے۔ آپ 10 دنوں کے لیے گھر چھوڑ کے مسجد میں شفٹ ہو جائیں۔ اپنے آپ سے عزم کریں کہ ان 10 راتوں میں میں نے اتنی بار قرآن ختم کرنا ہے، ان 10 راتوں میں میں نے لمبا لمبا قیام کرنا ہے۔ میں اس مسجد میں اعتکاف کروں گا جس مسجد میں قاری صاحب لمبا قیام کرائیں، جن کے رکوع لمبے ہوں، جن کے سجدے لمبے ہوں، جہاں عبادت کا ماحول ہو، جہاں ایسے دروس بھی ہوں جن دروس کے ذریعے میرے عقائد کی اصلاح ہو، مجھے دعائیں سیکھنے کا موقع ملے، اپنی نماز کی اصلاح کا موقع ملے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اعتکاف کرتے، اور گزارش کر چکا ہوں آپ کی بیویاں بھی، لیکن آپ کی بیویاں اعتکاف مسجد میں کیا کرتی تھیں، گھر میں نہیں۔ گھر میں اعتکاف کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ اعتکاف کی جگہ مسجد ہے، گھر بالکل نہیں ہے۔ لیکن عورت تب اعتکاف کرے جب اس کا والد اس کو اجازت دے، شادی شدہ ہے تو اس کا خاوند اس کو اجازت دے، اور مسجد میں مناسب پردے کا ماحول ہو، کسی قسم کے فتنے کا خطرہ نہ ہو۔ اگر مسجد میں آ کر لوگوں کو فتنے میں ڈالنا ہے یا اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اعتکاف نہ کریں۔ لیکن اچھی جگہ تلاش کر کے کوشش کریں کہ آپ کی بیگم بھی اعتکاف کرے، صحابیات کی یہ سنت پہ عمل ہو۔ یہ دن آپ کی بیگم کے بازاروں میں نہیں گزرنے چاہیے، کپڑے خریدنے میں نہیں، جوتے خریدنے میں نہیں، چوڑیاں خریدنے میں نہیں۔ بڑی قیمتی راتیں ہیں یہ، راتیں قرآن کریم کے لیے ہیں، اذکار کے لیے ہیں، تہجد کے لیے ہیں، تراویح کے لیے ہیں، قیام اللیل کے لیے ہیں۔ آپ کے بچے یہ ایام، یہ راتیں کرکٹ کھیلنے میں نہ گزار دیں، کرکٹ کے میچ دیکھنے میں نہ گزار دیں، لوڈو کھیلنے میں نہ گزار دیں، گپے ہانکنے میں نہ گزار دیں۔ یہ قیمتی ایام ہیں، اللہ کی عبادت میں گزریں، تلاوت میں گزریں۔ اور اعتکاف کرنے والے بھائی یاد رکھیں کہ دوران اعتکاف دوسرے ساتھی کے ساتھ گفتگو کرنا جائز ہے۔ اعتکاف میں آ کر آپ سے کوئی مل سکتا ہے، گفتگو کر سکتا ہے، موبائل پہ بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن یہ دن آپ نے اللہ کو دے دیے ہیں۔ اگر آپ نے کثرت سے موبائل استعمال کرنا ہے، نیٹ استعمال کرنا ہے، یہاں پہ گفتگو کے لیے مجالس قائم کرنی ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے مسجد میں آنے کی؟ یہ کام گھر میں ہو سکتا ہے۔ گفتگو جائز ہونا اور چیز ہے، لیکن اس کی کثرت یہ مناسب نہیں ہے۔ اعتکاف کرتے ہوئے اپنے ساتھی کو پریشان نہ کریں۔ اونچی آواز سے گفتگو کرنا، آپ کا ساتھی مسجد میں آپ سے پریشان ہو، مسجد میں آپ سے تنگ ہو رہا ہو، تو میرے بھائی یہ جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیں۔ کوئی بھی گفتگو کرنے سے پہلے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہیں میری اس گفتگو سے، میرے عمل سے میرے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچ رہی ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ایام کو غنیمت جاننے کی توفیق عنایت فرمائے، ان ایام اور ان راتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ تھا کہ آنے والے ایام میں گھر میں ایمرجنسی قائم کر دی جائے، اور یہ ایمرجنسی ہو کس کام کے لیے؟ عبادات کرنے کے لیے۔ اپنے بچوں کو اس عمل میں شریک کیا جائے، بیگم کو شریک کیا جائے، گھر میں ایک ماحول بنا دیا جائے مقابلے کا، تلاوت کے معاملے میں، نیکیاں کرنے کے معاملے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں۔ یہاں پہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس کو سن کر مزید ہم میں شوق پیدا ہوگا کہ ہم نے کیسے رب العالمین کے لیے نیک اعمال کو بجا لانا ہے۔ وہ حدیث آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، لیکن جب بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث سنیں انسان پہ اثر ڈالتی ہیں، انسان میں عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار پوچھا کہ تم میں سے آج کس نے روزہ رکھا ہے، یعنی کہ نفلی روزہ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے یہ روزہ رکھنے کی۔ آپ نے کہا کہ تم میں سے کس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق فرمانے لگے اللہ کے رسول، میں نے آج ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے، خود روزہ رکھا ہوا ہے اور مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانا بہت عظیم عمل ہے، اہل جنت کی علامات میں سے ایک عظیم علامت ہے، اور یہ اعزاز بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس دن حاصل کیا ہوا ہے۔ آپ کا تیسرا سوال یہ تھا کہ تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ اللہ اکبر، یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ بہت عظیم عمل ہے۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام، اللہ نے مجھے موقع دیا ہے۔ فرمایا تم میں سے آج کسی نے کسی جنازے میں شرکت کی ہو؟ ابو بکر کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام، میں نے ایک جنازے میں شرکت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جو آدمی کسی ایک دن میں یہ چاروں کام سر انجام دے وہ جنت میں جائے گا۔ میرے بھائیو، سوال یہ ہے کبھی زندگی میں ہم نے یہ کام کسی ایک دن کیا ہو؟ یہ حدیث تو ہم نے کئی دفعہ سنی ہے، لیکن عمل کبھی کیا ہو؟ یا اس حدیث پہ عمل کرنے کے بارے میں کبھی عزم کیا ہو، پختہ ارادہ کیا ہو کہ میں نے کسی دن اس حدیث پہ عمل کرنا ہے؟ یہ ہے میرے بھائیو مقابلے کا میدان۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بھی دیکھیں۔ آج کے موضوع میں، آج کے خطبہ میں کتنی احادیث آئی ہیں جن میں تذکرہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے آگے ہیں۔